ذکر کیا۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس زمین پر، اس کائنات میں قدم رنجا فرما ہونے پر پوری زمین کو پاک کر دیا گیا، ورنہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، رسولان اعظام تشریف لاتے رہے، کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی، اور یہ ملی تو ہمارے نبی کو عطا کی، ہمارے رسول کو عطا کی گئی، اس رحمت للعالمین نبی کو عطا کی گئی، جو صرف ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک طبقہ کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی بن کر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، ورنہ پہلی امتوں میں یہ خصوصیات نہ تھی، کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی جب تک کہ وہ اپنے عبادت گاہ میں جا کر اللہ کی عبادت نہ کرتا، اور جب تک ان کی امتیں، ان کے ماننے والے اپنی عبادات میں جا کر، وہ جو عبادت گاہیں تھیں ان میں جا کر عبادت نہ کرتے تو پھر وہ مقام نہ ملتا، لیکن ہمارے آقا و مولا کو رب نے یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی کہ حضور پیدا تو مکہ المکرمہ کی اس سرزمین اور شہر میں، مگر پوری کائنات کی زمین کو رب العزت نے پاک کر دیا۔ اگر کوئی اپنی کسی مجبوری کے تحت اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، عبادت کا، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس اگر پانی بھی نہیں تو وہ تیمم کر لے، اسی مٹی پر ہاتھ مار کر، اس طرح ہاتھ جھاڑ کر اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے، پھیرے، اور پھر اپنے بازوؤں پر، تو حضور نے فرمایا صرف اس کا ظاہری یہ بشرا ہی پاک نہیں ہوگا بلکہ اندر کی ہڈیاں بھی پاک ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے آقا مولا کو رب العزت نے خصوصیت بخشی، تو رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ فرمایا اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب اس شہر مکہ میں تم چلتے ہو، ان کی گلیوں میں تم چلتے ہو، چلے تو سارے نبی، چلے تو سارے رسول، مگر ہمارے نبی کی چال ہی جدا ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر اے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ چلے آدم صفی اللہ بھی، چلے حضرت نوح نجی اللہ بھی، چلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی، اور چلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی، موسیٰ کلیم اللہ بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی، مگر کسی کی چال پہ اللہ نے قسم یاد نہ فرمائی۔ ایک ہمارے آقا مولا ہیں، ایک ہمارے شان والے نبی، عظمتوں والے نبی، کہ جن کی گلیوں میں قدم رکھنے پر رب العزت ان گلیوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ سیدی امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی نے کھائی شہا، ہے کلام الہی نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم،
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم کہ ان گلیوں میں تم چلتے ہو۔ ابھی برادران زیوکار، آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات میں اس کائنات کے اندر تشریف نہ لائے، حضور کا نور تو سب سے پہلے ہی جگمگا رہا تھا۔ آقا کا نور تو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، جبکہ جبریل نہ تھے، میکائیل نہ تھے، اسرافیل نہ تھے، عزرائیل نہ تھے، نہ جنت نہ دوزخ نہ آسمان نہ زمین، کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت بھی ہمارے آقا کا نور جگمگا رہا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی آقا اس کائنات میں قدم رنجا فرما نہ ہوئے، مکہ پاک کی سرزمین پر حضور نے ابھی قدم رنجا فرما نہ ہوئے، مدینہ پاک کا تو ابھی کوئی نام و نشان تک نہ تھا، فقط زمین تھی شہر مدینہ کی، کوئی مکان، کوئی آبادی اور کوئی کسی قسم کا کوئی گھر، کوئی کھیتی، کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، ابھی آقا تشریف نہ لائے، ابھی مکہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے، اور پھر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی سرزمین پر حضور نے قدم نہ رکھا، تو رب نے منسوب کیا نا میرے محبوب کی شہر کی زمین ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ سلیمان پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، بڑی شان والے نبی، بڑی عظمت والے نبی، آپ ہوا کے کندھے پہ اپنے تخت کو رکھے ہوئے فضا میں، ہواؤں میں تخت جا رہا ہے کہ آپ کی طرف وحی آئی، سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین وحی لے کر آئے کہ اے پیغمبر خدا، اے سلیمان نبی، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے تخت کو زمین پہ لے آؤ۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں جو لکھ رہی ہے۔ مفادات یومیہ میں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کو حضور کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہے، جنہیں ہر روز والدعا کے مکھ والے کی زیارت ہوتی ہے، جنہیں ہر روز واللیل کی زلف والے کا دیدار ہوتا ہے، ہر روز حضور کی بارگاہ کی حاضری۔ وہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان نبی کو حکم ہوتا ہے پیارے پیغمبر اپنے تخت کو زمین پہ لے آؤ۔ کہاں سے اڑ رہا تھا؟ مدینہ کی اس زمین سے گزر رہا تھا کہ ابھی تو کوئی آبادی بھی نہ تھی، ابھی تو کوئی گھر بھی نہ تھا، ابھی تو کسی انسان نے وہاں اپنا ڈیرا نہ بنایا، فقط منسوب تھی، اللہ کی علم میں یہ بات تھی، اللہ جانتا تھا کہ یہی وہ زمین کا حصہ ہے، یہی وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں میرا رسول، میرا حبیب جو باعث تخلیق کائنات ہے قدم رنجا فرما ہوں گے۔
سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت زمین پہ جب اتارنے کا حکم دیا، ہوا نے زمین پہ آپ کے تخت کو رکھا، حکم ہوتا ہے اے پیارے پیغمبر، اے سلیمان اب اس زمین کے حصے پر پیدل چلیں، اب پیدل چلیں۔ اور میرے سید امام احمد رضا اسی بات کو تو فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی۔ برادرانی زیبا، سلیمان علیہ السلام پیدل چلنے لگے، پیدل چلنے لگے، پیدل چلنے لگے، چل رہے ہیں پیغمبر خدا، چل رہے ہیں جن کے ماتحت ہوائیں بھی ہیں، جن کے کنٹرول میں جن بھی ہیں، فضائیں چرند پرند ان کے تابع فرما بردار ہیں، اور سلیمان پیغمبر زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوا۔ ایک جگہ پہنچے تو اب رب کے حکم سے پھر سلیمان علیہ السلام کو یہ آرڈر ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر اب اپنے تخت پہ بیٹھو اور فضا میں اپنے تخت کو جہاں لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس میں راز کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، کیوں مجھے زمین پہ میرے تخت کو زمین پہ اترنے کا حکم دیا، پھر مجھے کیوں زمین کے اس حصے اس ٹکڑے پر پیدل چلنے کا حکم دیا۔ بارگاہ قدس میں جب عرض کیا ادھر سے جواب ملا پیارے پیغمبر ہاں یہ زمین کا ٹکڑا، یہ زمین کا حصہ وہ ہے جس پہ میرے رسول نے قدم رکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس حصے پر زمین کے سینے پر میرے رسول نے قدم رکھنا ہے، میرے حبیب نے قدم رکھنا ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر اگر اس نبی کو اس کائنات میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، نہ تمہارا اس دنیا میں آنا ہوتا، نہ کائنات کو وجود ملتا، نہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ اور اس حدیث کو جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ رب نے فرمایا میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا، کائنات کو وجود تک نہ عطا کرتا۔ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمتیں، شان، حضور کی رفعتیں، آپ کی بلندیاں، بات یہ ہے دوستو میرے نبی نے فرمایا اے میرے یار ابو بکر، سارے صحابہ میں شان والے، عظمتوں والے، احتجاج طبرسی والے بھی لکھتے ہیں، کالے رنگ کی کتاب ہے، لکھتے ہیں کیا کہ جب ابو بکر صدیق حضور کی ظاہری حیات کے بعد خلافت کی مسند پہ جلوہ فرما ہوئے، میری بات غور سے سنیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں اے ابو بکر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر میں علی بیعت کروں۔ ہمارا پیر ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے ہاتھ پر مولا علی بھی بیعت کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات فرمایا حضور نے فرمایا ابو بکر اے میرے یار
میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب حضور کی حقیقت کو ابو بکر صدیق بھی نہیں جان سکے، پھر آج کا کون سا ایسا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا بات ہے نجد کا بے قرار پتھر کیسے پہچان سکتا ہے؟ جبکہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے متعلق صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اے لوگوں، جو کچھ رب نے میرے سینے میں رکھا، جو کچھ رب نے میرے سینے میں رکھا، وہ سارا کچھ میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا۔ جو کچھ رب نے میرے سینے میں رکھا، فرمایا وہ سارا کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا۔ ارے جن کے سینے کو حضور نے فرمایا اے ابو بکر تیرا سینہ وہ سینہ ہے جس کو رب نے ایسا روشن کیا، جس کے اندر ایک ایسا راز رکھا۔ امام غزالی حیالون میں فرماتے ہیں رب کے رسول نے فرمایا لوگوں، ان کے دل میں ایک ایسا راز ہے جس کے سبب یہ سب پر فوقیت لے گئے۔ حضور فرماتے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا بولے کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں حضرت شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ شان دی کہ وہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے محبوبوں کی شان عطا کی۔ آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے ام معبد کے گھر میں قدم رکھا، اور یہ کون لکھ رہے ہیں؟ اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی۔ میری عادت ہے کہ تاکہ دوست آسانی ان کے لیے ہو جائے، وہ اپنی کتاب الشمامۃ الانباریہ میں مولد خیر البریہ لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں ہجرت کی ان ایام میں جب کہ حضور کا گزر ام معبد کے گھر کے قریب سے ہوا، حضور کا گزر ام معبد کے گھر کے قریب سے ہوا، حضور نے فرمایا ابو بکر، ایک دن ایک ساتھی کہنے لگا تم ہر تقریر میں ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا میرا پیر جو ہے، میں نے کہا میرا پیر ہے نا، تو جب مرید اپنے پیر کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کا دل وہ سرور حاصل کرتا ہے، دل وہ روشن ہوتا ہے، جبکہ ہمارا دل مسرور ہوتا ہے۔ کیا پیر کا دل مسرور نہ ہوتا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کوٹ گلہ شریف۔ میں نے کہا بھائی بات یہ جب میں اپنے دادا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا مرید ہوا تو مجھے دادا جی حضور فرمانے لگے بیٹا میں نے تو جب ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا، تو میں نے کہا میں کیوں نہ ابو بکر صدیق کی تعریف کروں، میرے پیر ہیں نا، میرے پیر ہیں، پھر میں کیوں نہ ان کی تعریف کروں؟ اور یہ کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو حضور علیہ السلام کے قدم کی شان بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ام معبد بعد میں مسلمان ہوئی، اسلام لے آئی، حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھو گھر میں کچھ ہے کھانے کو۔ یہ نواب صدیق حسن بھوپالی لکھ رہے ہیں، جب گئے تشریف لے گئے،
دیکھا ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے، بوڑھی ماں بیٹھی ہے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، اور ایک لاغر کمزور نئی قسم کی ایک بکری بیٹھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اماں جی گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہا اے میرے معزز مہمانوں گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ حضور علیہ السلام ساتھ تھے نا، جب ابوبکر صدیق نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر ان کو وہ سامنے جو بکری بیٹھی ہے کیا اس کا دودھ نہیں ہے؟ کیا اس کا دودھ نہیں ہے؟ جب پوچھا تو اس نے عرض کیا ام معبد نے یہ وہ بکری ہے جو اپنے ریوڑ کے ساتھ جا نہ سکی، یہ وہ بکری ہے جو اپنے ریوڑ کے ساتھ جا نہ سکی۔ ارے میرے مبارک مہمانوں، اے میرے معزز مہمانوں، اگر اٹھنے کے قابل ہوتی تو کچھ نہ کچھ قدم اٹھاتی اور چلنے کی کوشش کرتی، اگر چلتی تو پھر ریوڑ کے ساتھ اپنے اس چراگاہ میں پہنچتی، نہ یہ اٹھ بھی نہیں سکتی اور یہ چل بھی نہیں سکتی۔ اس کے جسم میں، اس کے تھنوں میں کب دودھ ہے؟ کہا اس کی ہڈیوں میں رس بھی نہیں، اس کا تو چمڑا بھی خوش۔ حضور نے فرمایا ان سے پوچھو تیری طرف سے اجازت ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سیو چاک اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ برادران ذی وقار حضور نے فرمایا ان سے پوچھو ہاں تیری طرف سے اجازت ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا ہاں میری طرف سے تو کھلی اجازت ہے۔ اب حضور علیہ السلام جو ان کے اس غریب خانہ میں جس کے اوپر غربت چھائی ہوئی تھی، جس کے در و دیوار سے غربت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور جس کا گھر ایک غربت کا، ایک غریبی کا ایک گہوارہ تھا، جب حضور